اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. کتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغی جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بگڑے گا نا, تم بولے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھاؤ اس کو. میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے. تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہے ہماری؟ اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ, یہ دیکھو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے. جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہمارے پاس؟ زیادہ ہوں گی نا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے. اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا, تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں. تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. صحیح تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوٹ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوٹ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت. ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن, چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ہم نے بتایا مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب کے. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں. جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا, علاج کرانے کا. صحیح ہے نا, ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بھلا, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کو زیادہ اچھا ہے, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا. تو لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے
بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ, وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو, غیر مسلموں کو. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائے لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے, بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے, میں کہتا ہوں میں بیان میں بٹھا دیا نہیں, وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ وسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسانوں والا مسالہ لگاؤ. انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو. تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی ہے, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں. تو خیر غالب ہے سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید ابن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا, پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا, چور, اچکے, ڈاکو, شرابی, کبابی. جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا اب انسان تو 2 ہی طرح کے ہیں, اللہ نے پیدا کیا, یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا, بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے, اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں, تھوڑی بہت خامیاں ہیں, تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا, اور اس کو کیا کہا جائے گا, بندہ اچھا ہے یار, بندہ نائس ہے, ہاں تھوڑی بہت 2-4 غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں, یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا, یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مسجد صاحب سے کیا ہوئی ہے, فیور یا مخالفت جو بھی, آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا, ڈمکانے کے خلاف بول دیا, یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا, کچھ بھی. تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی, تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں, اچھے عالم ہیں, ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی, حالانکہ ہوئی نہیں ہے, لیکن چلو بول لو غلطی ہو, ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ, خوبیاں کیا ہو میرے بھائی, زیادہ ہوں, تھوڑی بہت خامیوں کو کیا کیا جائے گا,